میں تمام اہل وطن کو دل کی گہرائیوں سے عید الاضحیٰ کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور خاص طور پہ تحریک کارکنوں اور تمام اہل وطن کو عید کی دل کی گہرائیوں سے مبارکباد۔ دراصل عید قربان کی جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمیں قربانی کا درس ملتا ہی قربانی کر کے، اور ہمیں صبر، اتحاد، برداشت، انسانیت کی خدمت کا یہی مسلمانوں کا شیوا ہونا چاہیے، اور ہمیں درس بھی یہی دیا گیا ہے۔ میں یہاں پہ کہوں گا کہ حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں، لیکن حکمرانوں کو چاہیے کہ ایسے کام چھوڑ کے جائیں جس سے لوگ ان کو بعد میں یاد کریں، اچھے ناموں سے یاد کریں اور برے ناموں سے نہ یاد کریں، کیونکہ سدا بادشاہی تو اللہ تعالیٰ کی ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور آپ کے اچھے کیے ہوئے جو کام ہیں، جیسے ختم نبوت کا کام الحمدللہ راسخ نے شروع کیا، اور ہم نے سارے پاکستان کے اسکولوں میں آج 95,000 بچے جو ہیں وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ناظرک، اور اس کے بعد 12ویں تک وہ بچہ آگے جائے گا جو پاس کرے گا، قرآن مجید ترجمے کے ساتھ پڑھا ہوگا امتحان میں، تو پھر آگے میڈیکل میں جائے گا۔ تو یہ ایک بہت بڑا میں سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف اور ہماری طرف سے ایک اثاثہ ہے کہ یہ کسی کو توفیق نہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں، میں آج محسوس کرتا ہوں کہ ہم بڑے ہی نازک دور سے گزر رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ یہ جنگوں کا دور ہے، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ نے جیسے فرمایا کہ آخر فتح جو ہوتی ہے وہ مسلمانوں کی ہوتی ہے، اور یہ جو یہود ہیں، ہمیں کبھی بھی ہمارے قائد اعظم محمد جناح نے یہ کہا تھا کہ یہ فتنہ ہے، اس کو ہم کبھی تسلیم نہیں کریں گے، اور اپنے حکمرانوں کو یہ ذہن میں بٹھا لینا چاہیے کہ ان کا آخری دن ہوگا اگر انہوں نے یہ اعلان کیا کہ ہم اسرائیل کو تسلیم کریں گے۔ ان کی جرت ہی نہیں ہے کہ یہ بات کریں، سارا ملک اٹھ کھڑا ہوگا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ہمیں سیاسی استحکام